السلام میں علیکم شروع کروں؟ ناظرین السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہوئے اور کل والے مناظرے کا پارٹ 2 کرتے ہیں، اور آج والے مناظرے میں، آج والے پارٹ میں، حصے میں مفتی صاحب مدعی ہے اور اس پر دلائل پیش کریں گے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے اور وہ جو ہے وہ شرعی خلافت کا حقدار تھا۔ جی مفتی صاحب، آپ سٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین حضرات، ہمارے مخالف مناظر قاسم عثمانی، جو کہ ناسبی ہے، جو ہمارے پاکستان میں ناسبیت جو فرقہ ہے، ناسبی گروپ میں سے ہے، کل ان کے ساتھ اس موضوع پہ مناظرہ ہوا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان پہ وہ اجماع سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ان کا کل یہ دعویٰ تھا، مدعی تھے، اور آج میرا دعویٰ ہے کہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب میں اجماع بھی سے بھی دکھاؤں گا، صحیح حدیث سے بھی دکھاؤں گا، تواتر سے دکھاؤں گا، لیکن ابھی میرا ٹائم شروع ہے۔ جو کل اعتراف کیا تھا قاسم عثمانی صاحب نے، وہ اپنی باری میں مجھے رٹن میں دے گا کہ کل جو میں مناظرہ کر چکا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ مجھے رٹن میں دے کہ میں اس پر شکست مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ میں یہ اپنا دعویٰ نہ صحیح حدیث سے نہ اجماع سے ثابت کر سکا۔ اپنے ٹرن میں مجھے یہ جو شکست کے یا رجوع کے الفاظ ہے، یا رجوع اس کو کہتے ہیں یا شکست نہیں کہتے، وہ حضرت معاذ صاحب کے حوالے کیجئے، پھر اپنے ٹرن میں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اجماع پیش کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پہ۔ اجماع سے پہلے تواتر ہے۔ معاذ صاحب، جو جی مفتی صاحب، دین ہم تک پہنچا ہے وہ تواتر کے ذریعے پہنچا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے بتا دے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے، یا مجھے دکھاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشدین میں سے تھے۔ یعنی خلیفہ راشد جو نام آپ سے پوچھ لے کہ یہ مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائے، تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ اس کا جواب دو گے کہ یہ تواتر سے یہ آ رہا ہے۔ مسلمان تواتر سے ثابت کر رہے، یعنی مسلمانوں کو تواتر سے اس کا پتہ ہے کہ 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں۔ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے وہ خلیفہ راشد ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں بلکہ تواتر سے ثابت ہے، جو ہم تک تواتر سے پہنچ چکا ہے۔ کچھ دین جو ہے زیادہ تر قرآن کے علاوہ ہمیں تواتر سے پہنچ چکا ہے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو معاذ صاحب، کہ جب ہم بچے ہوتے، جب ہم عاقل ہو جاتے تو ہم نماز کس سے سیکھتے؟ اپنے ماں باپ سے۔ اور ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں کہ آپ کو نماز کس نے سکھایا، وہ کہیں گے کہ مجھے اپنے والدین نے سکھایا۔ اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے سکھایا، وہ کہیں گے کہ مجھے اپنے یعنی اس تواتر سے نماز ہم تک پہنچا ہے۔ اسی تواتر سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد۔ اگر قاسم کہے کہ نہیں میں قرآن اور حدیث سے دکھا سکتا ہوں کہ ابوبکر رضی اللہ خلیفہ راشد، تو مجھے دکھائے۔ میرا چیلنج ہے کہ نہیں دکھا سکے۔ وہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تواتر سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ یہ 4 خلیفہ تھے، وہ خلیفہ راشد۔ تو سب سے پہلے میری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تواتر سے ثابت ہے۔ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لے کہ چوتھا خلیفہ کون تھا، وہ کہے گا کہ حضرت علی۔ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لے کہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، وہ کہے گا کہ وہ پہلا خلیفہ راشد تھے۔ ہاں، اگر قاسم کہے کہ نہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں، یعنی خلفائے راشدین میں سے تھے، خلیفہ ثابت نہ کرے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری سنت خلفائے راشدین کی سنت کو تواتر اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ خلفائے راشدین میں شامل تھے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں شامل تھے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہوئی، میرا ٹائم میرے خیال میں ختم ہوا۔ میں حدیث پیش کروں گا اور اجماع بھی پیش کروں گا کتابوں سے۔ 30-40 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ اچھا معاذ صاحب، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تواتر کی بات جو میں کر رہا ہوں؟ جی بالکل، جی اچھا، بالکل۔ میری پہلی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خلفائے راشدین میں سے چوتھا خلیفہ تھے، یہ ہے ہمیں تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کا درجہ قرآن کی طرح ہے، جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح تواتر کا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس دلائل احادیث میں سے بھی ہے
کہ اصحاب شورا میں سے یعنی اصحاب حل و عقد میں سے صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی اور ان پہ اجماع کیا تھا. لیکن ابھی چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں ابھی ان سے قاسم عثمانی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ مجھے بھیج دے، اور وہ سلمان کے نمبر پر بھیج دے وہاں صاحب. انہوں نے جو کل شکست کا ہے، جو انہوں نے رجوع کیا اپنے دعوے رجوع کا ہے، وہ رجوع تحریری طور پر پیش کرے، پھر اس کو نمبر دے، اس کو وہ دے کہ جواب دعویٰ پیش کرے. وہ اپنا جواب دعویٰ بھی پیش کرے گا. جی اس نے مجھے یہ بھیجا ہے مفتی صاحب، میں فوراً بیعت معاویہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نہیں دکھا سکا. کیا فوراً نہیں؟ فوراً کا مطلب نہیں، اس کا دعویٰ تھا نا. یاد رکھو معاذ صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کل آپ وہ مناظرہ دیکھیں، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہے. اس پہ اجماع بھی ہے اور صحیح حدیث بھی ہے. اب یہ لکھتے کہ میں اپنے دعوے سے رجوع کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد متصل چوتھے خلیفہ میں ثابت نہ کر سکا، یہ دکھائے، یہ لکھ کر دے. جھوٹ کیوں بولتی؟ کیا گناہ ہے اس میں؟ اگر آپ سچ بولے نا، سچ بول کے مجھے لکھ دے. پھر اگر کہتا ہے کہ مجھے ٹرن دے تو ٹرن دے دیتے اس کو، 5 منٹ بات کرے، لیکن پھر اگلے ٹرن میں اس سے یہ تحریر ہم نے لیں گے. جی قاسم بھائی کس طرح معاذ ہے یا ان کو باری دے کے وہ شروع ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، جواب دعویٰ پیش کرے اپنے ٹرن میں 5 منٹ، لیکن آئندہ ٹرن سے پہلے مجھے یہ لکھ کر آپ نے دینا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہے، یہ میں ثابت نہ کر سکا، یہ مجھے دکھا دیا، لکھ کر دیں گے. ٹھیک ہے ابھی شروع کیجیے، اس کو وقت دے. معاذ ہے کا ٹائم میں نے سٹارٹ کیا. ابھی جواب دعویٰ پیش کریں، لیکن آرام سے بات کریں قاسم بھائی کہ تاکہ ہمیں مزہ آئے. ہم پٹھان ہے، تیز تیز بولیں گے تو ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی. آرام سے بولیں، آہستہ سے. قاسم بھائی انمیوٹ کریں. جی آواز نہیں آ رہی الرحمن الرحیم. تو سامعین ناظرین، کل جو ہمارا کہ چوتھے خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ہم نے اس کے اوپر دلائل تو دیے ہیں، لیکن ایک مطالبہ مولانا صاحب کا تھا کہ آپ فوراً بعد شہادت عثمان بیعت معاویہ دکھاؤ. تو ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل اس معاملے میں کہ فوراً بیعت معاویہ شہادت عثمان کے بعد نہیں دکھا سکے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ان کی خلافت نہیں جاتی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم 5 سال میں کوئی خلیفہ نہیں مانتے، تو لہٰذا ان کا جو مطالبہ وہ والا وہ ہم مکمل نہیں کر سکے، تو وہ نہ ہمارے پاس آگے بھی ہو سکتا ہے. وہ سیدھی بات ہے، جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، حق بیان کریں گے جتنا حق ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کسی مسلمان سے پوچھیں سیدنا علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا سیدنا علی کو خلیفہ نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا، کیا جن اصحاب رسول نے، جس طرح انہوں نے کل اقرار کیا تھا صحابہ اکرام نے ایک تحریک میں حصہ لیا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائی، تو میں نے دلیل دی انہوں نے خلیفہ نہیں مانا، تو کیا وہ ان سے کافر ہو گئے؟ ان کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق کیا وہ اہل سنت نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ ناصبی ہیں؟ اصحابہ اکرام نے جب خلیفہ نہیں مانا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جہاں تک اہل حل و عقد کی بات ہے تو آج یہ دلائل دیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کون سے دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج ان کے ہم دلائل دیکھیں گے، سامنے تمام دلائل دیکھیں گے آپ سب، تو آپ ان کے دلائل سے خود ہی حساب لگائیے گا کہ کون خلیفہ ہے. نہیں، آپ نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی قاسم عثمانی صاحب. میں نے دعویٰ کیا کہ حضرت جواب دعویٰ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے نا وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جو میں نے اصول پیش کیا تھا کل، وہ آج وہی اصول ہے انکار خلافت کا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت نہیں ہے چوتھے نمبر کے اوپر، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جب ان کے اوپر اجماع ہو گیا تو وہ خلیفہ بن گئے تھے. اچھا تو یہ ہمارا جواب ہے. اچھا ٹھیک ہے. ماں صاحب میرا ٹائم لگا دیجیے، میں اپنے ٹائم میں بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں صاحب آپ ماڈریٹر ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بحیثیت ماڈریٹر عدل سے کام لوگے. انہوں نے کل دعویٰ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہے باجماع امت نے ان کے چوتھے خلیفہ خلافت پہ اجماع کیا ہے اور صحیح اسناد سے حدیثوں سے ثابت ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. یہ اپنے دعوے سے رجوع کرے یا شکست لکھے کہ میں کل جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہے، وہ میں ثابت نہ کر سکا. یہ لکھ کر دے، نہ حدیث صحیح حدیث سے دکھا سکا اور نہ اجماع سے دکھا سکا، مسلمانوں کے اجماع سے. یہ لکھ کر دے. اس کے بعد میں اس کو کوئی نہ ان سے بات کروں گا، نہ ان سے مناظرہ کروں گا. اگر یہ اپنے بات پہ وہ پکا نہ رہا نا، انہوں نے بھی غیر مسلموں کی طرح بات کی نا، اپنے وعدے سے ہٹ گیا، تو میں ان کے ساتھ نہ مناظرہ کروں گا، نہ ان کو میں ٹرن میں بات کرنے دوں. یہ لکھ کر دے. اس میں کیا ہے؟ اگر یہ کہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں تو ثابت کرے دوبارہ. کل انہوں نے مان لیا آپ کے سامنے، آپ بھی گواہ ہے، سمعین بھی گواہ ہے. میں نے وہ مناظرہ شیئر نہیں کیا تاکہ ان کے یہ جو وہ ہے نا لوگوں کو کے سامنے اس کی تذلیل نہ ہو. میں صرف ان سے ریٹرن مانگ رہا ہوں. وہ مناظرہ میں نے اپنے وہ سے شیئر نہیں کیا
کیونکہ اس میں اس نے شکست کہی تھی. تو شکست والا مناظرہ میں نے شیئر اس لیے نہیں کیا کہ یہ بھی ہم مسلمان ہیں, اگر گمراہ ہے ہمارے نزدیک لیکن ہے تو مسلمان, لیکن اگر آپ یہ ریٹرن میں نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں مناظرہ بھی شیئر کروں گا, آئندہ اس کے ساتھ میں مناظرہ بھی نہیں کروں گا, جھوٹوں کے ساتھ دھوکے والوں سے میں پھر مناظرہ نہیں کروں. ان کو کہو کہ لکھ کر دے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت راشدہ کہ وہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چوتھے خلیفہ راشد ہے, وہ میں ثابت نہ کر سکا نہ اجماع سے نہ صحیح حدیث. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ کیا تواتر سے, اگر ان کی تواتر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواتر سے ثابت ہے خلافت, تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ نہیں, تو مسلمان ہے, لیکن میں نے تواتر ان مسلمانوں کی تواتر کے بارے میں کہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مانتے ہیں. ابھی ایک بندہ کہے گا, میں کہتا ہوں کہ نماز جو آیا ہے یہ تواتر سے آیا ہے, تو ایک منکر نماز ہوگا, منکر صلاۃ ہوگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. میں کہوں گا کہ تمہارے لیے میں نے نہیں کہا ہے, تم تو تواتر کو مانتی نہیں. ہاں, تمام مسلمان, کل آپ نے یہ کہا تھا کہ اکثریت مسلمان کی طرف اعتبار ہوگا, اکثریت مسلمانوں کا آپ نے کل کہا تھا. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ تواتر سے مراد اکثر مسلمان ہے. اس میں سے کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو تواتر کے منکر ہے, جو تواتر کو نہیں مانتے, ورنہ جو اہل سنت والجماعت ہے, شافعی حنبلی ہے, حتیٰ کہ اہل حدیث بھی, یہ سب کے سب تواتر کو مانتے ہیں, حجت مانتے ہیں. تواتر کو حجت نہ ماننا یہ تو کفر ہے. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ تواتر کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد دکھا سکتے ہو, دکھا دے, پھر میں شکست تحریراً لکھ دوں گا. آپ مجھے صرف یہ دکھا دیں ایک حدیث سے یا قرآن سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد میں سے ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد میں سے, یہ دکھاؤ. ہاں, اس کا آپ کا جواب ہوگا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے, تو میں کیا دکھاؤں؟ تواتر یا بدیہیات, اس کے لیے سند کی یا ضرورت نہیں ہوتی. وہاں سے آپ کو سمجھ آئی نا, تواتر کے لیے کسی سند کی. ابھی قرآن, میں ان کو کہوں گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب, اس آیت کی مجھے سند دکھائے, یہ جواب دے گا کہ قرآن کی سند نہیں ہوتی, یہ تواتر سے آیا ہے. اچھا, سب مسلمان کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اچھا, اس میں کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ وہ کہتے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, تو اس کا تو اعتبار نہیں ہے نا. اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے, یا اس کی کوئی سند نہیں ہے, سند پہ ہمیں نہیں پہنچا, قرآن ہم تواتر سے مانتے. اسی طرح خلفائے راشدین جو 4 ہے یہ ہم نے تواتر سے مانا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مانتے ہیں تو تواتر سے مانا ہے کہ یہ خلیفہ راشد ہے. یاد رکھو قاسم, اپنے اساتذہ سے پوچھو, اپنے جو ناسبی بھائی ہے ان سے پوچھو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اگر آپ تواتر نہیں مانتے تو قرآن کس طرح مانتے ہو؟ قرآن بھی تواتر سے پہنچا ہے, قرآن کی کوئی سند تو نہیں ہے کہ فلانا کہے کہ میں نے قرآن فلانا سے سنا, فلانا نے فلانا سے. اس طرح جس طرح حدیث کی سند ہے اس طرح قرآن کی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ہمیں تواتر تک پہنچا. ہدایہ شریف آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ ہدایہ شریف, یہ امام صاحب کی جتنے مسائل ہے, وہاں صاحب آپ نے تو پڑھا مدرسوں میں, یہ ہمیں تواتر تک تواتر میں پہنچ. امام صاحب کے صحاح ستہ کتاب ہے, کتب ستہ بھی کہتے ہیں, صحاح ستہ بھی کہتے ہیں, وہ مسائل جو ہے وہ ہمیں تواتر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر آپ تواتر درمیان سے ہٹا دو گے تو نہ نماز رہے گا نہ قرآن رہے گا, دین بالکل ختم ہو جائے گا. ایک مثال, ٹائم پورا ہو رہا ہے. اچھا, پھر ان سے ریٹرن میں میں حدیث بھی پیش کروں گا, لیکن تواتر کا درجہ حدیث سے بڑا ہے, قوی ہے. میں نے سلمان کو سینڈ کیا ہے, ذرا دیکھ لیجئے مفتی صاحب. سلمان سے اچھا, کیا لکھا ہے دکھا دو. لکھا کیا ہے سلمان؟ ابھی موجود نہیں. لکھا کیا ہے اس نے وہاں سے, پھر اس کو ٹائم دے, لکھا ہی مجھے دکھا. میں پڑھتا ہوں. اس نے یہ لکھا ہے, میں کل والے دعوے سے رجوع کرتا, اجماع نہیں دکھا سکا چوتھے خلیفے. حضرت معاویہ, آئندہ کے لیے کسی ناسبی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ کے بجائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا خلیفہ ہے, آئندہ کے لیے کسی ناسبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ رٹن اس کو دکھا دینا کہ تم لوگوں نے رجوع کیا ایک دفعہ. مسلمان ہوتا وہ ہے کہ وہ جب حق سامنے آئے تو رجوع کرتے ہیں. ہمارے سامنے حق آئے تو انشاءاللہ ان کے سامنے یہ رجوع کروں گے, جس طرح اس نے کیا. شکریہ, ان کو وقت دیں کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہے. عثمانی بھائی تواتر کے بارے میں جواب دے. تواتر کے بارے میں عثمانی بھائی, مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ایک دلیل رکھا تواتر کا, آپ اسے رد کرتے ہیں یا آپ اسے جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ بتا دیں ذرا پلیز, آپ کو ٹائم لگا. اول تو تواتر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں بچتا کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. قرآن میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جب ذمہ خود لے لیا ہے تو ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ وہ جو قرآن ہمارے تک پہنچا ہے وہ تواتر سے آئے, جس طرح مرضی آئے, خبر وحی سے آئے, وہ ہمارے لیے حجت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تواتر کی بات ہے, میرے استاد جو ہیں جن سے میں نے دین سیکھا ہے, جب میں سیکھ رہا ہوں اور سیکھوں گا, سیدنا علی خلیفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا ہے. اب میرے استاد جن سے میں نے سیکھا ہے اور جنہوں سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بھی نہیں مانتے تھے سیدنا علی کو خلیفہ. تو بات یہ ہے کہ یہ دلیل دیں گے آپ.
وہ ابو بکر رضی اللہ کا جواب دو، عمر رضی اللہ، باقی عثمان، ٹائم اس میں کو ان کو آپ کس دیتا طرح ہوں، نہیں ان کو پوچھو کہ ابو بکر رضی اللہ خلیفہ راشد ہے، وہ ان آپ کو ہم اس حدیث طرح قرآن سے دکھاتے ہو؟ جی جی ہاں، وہ آپ تواتر سے مانتے ہو کہ قرآن سے حدیث سے پیش کر اچھا، سکتے ہو؟ قرآن میں آیت ہے نا، ابو بکر قرآن میں آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے اصحاب تمام راشدون ہیں، تو اولئک هم الراشدون، تو سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد ہیں، اور صحیح بخاری کتاب الامارہ، صحیح مسلم کتاب الامارہ میں روایت یہ موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر کو مہاجرین اور انصار نے بیعت کر کے خلیفہ منتخب کر دیا، کسی ایک نے بھی اس کا رد خلیفہ، نہیں کیا۔ اگر میرا سوال آپ سمجھ جائے تو عثمان صاحب، میرے خیال میں عثمانی صاحب آپ صحیح جواب دو گے۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ خلیفہ راشد ہے، یا اللہ نے کہا ہے یا لوگوں نے کہا ہے تواتر کے ساتھ؟ اس کا جواب دو۔ یہ بالکل لوگوں نے کہا ہے، جس طرح سیدنا معاویہ کو چوتھا ہاں، خلیفہ اس کو تواتر کہتے ہیں، اسی کو تواتر کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ میری جو دلیل ہے تواتر کی، وہ آپ مان گئے۔ آگے میں کچھ اور دلائل پیش کروں گا، لیکن وہ دلائل جو ہے اگر میں خبر احاد سے صحیح حدیث سے دکھاؤں گا، تواتر کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ خبر احاد جو ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نہیں، خبر احاد کا مقابلہ تواتر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یاد ہے کہ نہیں یاد عثمانی سے؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں میں، پھر وہ میرا ٹائم لگا ہے سنانا۔ جی ایک منٹ صبر کرے، کچھ پرابلم ہے سنانا۔ اسکرین شاٹ سے اچھا مفتی صاحب، 9 بجے ہمارا ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ ہے کسی اور بھائی کا، تو 9 بجے میرا کس کے خیال میں ساتھ ہے آپ کا؟ جی میرا ایک اور دوست ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کا ایک ہندو کے ساتھ ہے، تو میرا خیال میں قاسم بھائی کے لیے موڈریٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہے، بات سن رہا ہے، آپ کا نہیں کیا نہیں، خیال ہے؟ 9 بجے تک ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ پھر قاسم بھائی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا نمبر لینا قاسم سے، جب ان کی مرضی ہو، دل میں کچھ اشکال ہوتا میں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 9 بجے ختم کریں مناظر۔ ایک اور بات ہے، یہ جو ہندوستان والا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے کہا کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف پیش کرو تو میں شکست تسلیم کروں گا، انہوں نے کہا کہ پیش نہ کیا تو میں کروں گا۔ 1 مہینہ ہوا ہے، ان کو فون کرو نا، یا شکست میں لکھ کر بھیج دو، یا کوئی حدیث دکھا دو قرآن کے اچھا، مولانا یار جی نہیں، دلیل خلاف۔ تو منکر دینا، حدیث والا۔ آپ دلائل تو ہندوستان والا دیں مناظر نہیں تھا، منکر حدیث۔ اس بسم اللہ مناظر کو چھوڑیں۔ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں۔ ابھی دکھا دیتا ہوں، فتح الباری ابن حجر کی کتاب ہے، جلد نمبر 6، 72 نمبر صفحہ ہے، میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا آپ کو وہاں سے، ٹھیک ہے؟ جی جی مفتی۔ وہاں پہ لکھے وکانت بیعت علی بالخلافت، اس کی عربی کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سن ہجری 35 ذی الحج کے اوائل میں ہوئی۔ مہاجرین اور انصار اور تمام حاضرین نے آپ کی بیعت کی۔ سن لیجئے، مہاجرین و انصار اور تمام حاضرین جو مدینہ میں موجود تھے، بیعت کی۔ آپ نے اپنی بیعت کے حوالے سے اطراف و اکناف میں لکھ بھیجا تو سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا، سوائے اہل شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، چنانچہ ان کے درمیان پھر حالات رونما ہوئے۔ اہل علم نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد روئے زمین پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حقدار خلافت کوئی اور نہیں تھا۔ یہ میں نے حافظ ابن حجر فتح الباری سے اجماع پیش کیا، کل انہوں نے بھی اسی طرح کی اس کتاب سے اجماع پیش کیا تھا، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ غلط لے رہا تھا۔ اس کا میں صفحہ نمبر بتایا، لیکن اس کی اسکرین شاٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بات سن لیجیے، اسی طرح تاریخ تابری کا حوالہ میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ حافظ ابن حجر نے سند حسن کے ساتھ ایک یہ روایت لے کے آیا ہے، فتح الباری میں ہے کہ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے آخری دنوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ یہ کون گیا؟ احنف بن قیس، کہ انی لا ارى هذا الرجل، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں، شاید بچ نہ سکے، تو تم دونوں مجھے کس کے بارے میں حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کہا، دونوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے جو دے دیتے ہیں حکم اس کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بیعت کیجیے۔ اچھا، ابھی
میں ایک حدیث پیش کروں گا. حدیث سب سے پہلے میں جو حدیث پیش کروں گا وہ پیش کروں گا سنن ترمذی حدیث. وہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. قال شیخ البانی صحیح. اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے. حدیث نمبر ہے 2226 ترمذی شریف کی ہے. حدیث نمبر 22 کتاب الفتن. مہا صاحب سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ جی جی بالکل. ترمذی کی حدیث ہے. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ ہم سے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. پھر مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت شمار کرو. راوی حشرج بن نباتہ کہتے کہ ہم نے اس سے 30 سال پایا. سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، صحابی سے پوچھا بنو امیہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کچھ ناسبی وہاں بھی موجود تھی، یہ ناسبی نہیں ہے وہاں بھی موجود تھی، نسبیت اس میں تھی، کہ خلافت ان میں سے ہے، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کرتے تھے. تو صحابی نے کہا جھوٹ اور غلط کہتے ہیں، بلکہ ان کا شمار تو بدترین بادشاہوں میں سے، بنو امیہ کے جو بعد کے خلفاء ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ وہ جتنے خلفاء گزرے ہیں ان کا شمار بدترین بادشاہوں میں سے ہوتا ہے. ایک اور حدیث پیش کروں گا پھر اس کو موقع دوں گا کہ انہوں نے جواب دعویٰ یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صحابہ نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے یا ان کی خلافت پر اجماع نہیں ہے نا، یہ انہوں نے جواب دعویٰ پیش کیا ہے. تو یہ اپنے جواب دعویٰ پہ بھی وہ پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا. لیکن سب سے پہلے کہ حدیث میں اور پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ 5 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اچھا میں کچھ اور حدیث پیش کروں گا، لیکن ایسا کرے کہ ان کو کہو کہ جواب دعویٰ پہ کچھ دلیل تو پیش کرے، جواب دعویٰ پہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے، اس پہ کوئی دلیل پیش کیجیے. ان کو کہیں شروع کیجیے، ان کو وقت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سامعین سب سے پہلے تو آپ کے سامنے مولانا نے فتح الباری شرح صحیح البخاری سے روایت پیش کی احنف بن قیس کی. احنف بن قیس کی روایت مطالب العالیہ بزوائد المسند العثمانیہ الحافظ احمد بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق عبد القادر بن عبد الکریم بن عبد العزیز کی جندل کی. وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے بسند صحیح ان حسین بن عمر عبد الرحمن ان عمر بن جاوان فذکر بمنوانا مختصر قال لا ارادی وجہ لقول الحافظ بسند صحیح لا ان عمر بن جاوان مجہول. یہ جو انہوں نے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کہا کہ سیدنا علی کی بیعت کون مجہول، کس کے بارے میں مجہول کہا آپ نے؟ عمر اور عمر بن جاوان. عمر یا عمر؟ عمر بھی کہتے ہیں عمر بھی کہتے ہیں، کہ دو ناموں سے کوئی واو ہے. آپ وہ دیکھو آخر میں واو لکھا ہے کہ نہیں، عمر کے ساتھ طریق کے ساتھ واو ہے کہ نہیں؟ پہلی اوپر والی لائن میں واو ہے، نیچے والی لائن میں واو نہیں ہے، لیکن اس کے دو نام دو طرق سے ذکر کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے. انہوں نے کہا ان کو عمر بھی کہا جاتا ہے عمر بھی کہا جاتا ہے بن جاوان، ٹھیک ہے نا. اسی طرح چودھری رحمہ اللہ نے اسی طرح سعید بن محمد بن اسامہ بن ابراہیم نے اپنی تحقیق مصنف ابن شعبہ میں کہا کہ اسناد مجہول، عمر بن جاوان مجہول، اور اس کو مجہول کہا ہے. پہلی دلیل ان کی گئی. دوسری ہم سیدنا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی، آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ لڑنے کے لیے بھی گئی. سیدنا ان کے ہی مولوی کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ قبول نہیں کیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ سیدنا علی خلیفہ نہیں، کیونکہ قبول نہیں کیا. یہاں امام مالک ہے کتاب یعنی امام دار الہجرہ، اس کی کتاب ابو زہرا پروفیسر قانون اسلامی یونیورسٹی فواد اول مصر، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اس بندے کو شیعہ کہتے تھے جو علی کو خلیفہ مانے، ٹھیک ہے نا. اس کا حاصل کلام یہ انہوں نے شافعی کو بھی شیعہ کہا اور ابو حنیفہ کو بھی شیعہ کہا ہے. کہنے والے امام مالک ہیں، تو امام مالک بھی خلافت کے منکر ہیں، علی کو خلیفہ نہیں مانتے. اس کے بعد یہ منہاج السنہ شیعہ مصنف کا دعویٰ فساد عہدہ پن اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کے عہدہ خلافت میں اتفاق اور ان کی بیعت منعقد ہونے کے بعد اختلاف پیدا ہوگا. حالانکہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کی بیعت ہی نہیں کی، حتیٰ کہ بہت سارے اہل مکہ و مدینہ نے آپ کو دیکھا بھی تھا، انہوں نے پھر بھی آپ کی بیعت نہیں کی تھی. دور کے لوگوں کو تو چھوڑ دو، جیسے اہل شام نے بالاتفاق حضرت علی کی بیعت نہیں کی، بہت سے اہل مصر اور بہت اہل مغرب، بہت اہل عراق، اہل خراسان نے بھی اس بیعت میں شرکت نہیں کی تھی. پھر یہ اگرچہ عثمان کے حق میں نہیں کہی جا سکتی، جن کی بیعت پر دو مسلمانوں نے بھی اطلاع نہیں کیا، تو پھر حضرت علی کے حق میں کیسے کہی جا سکتی ہے؟
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں امت کے بہت بڑی تعداد نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہی نہیں. آگے البانی کا حوالہ پیش کیا، اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اس سے پہلے یہ کتاب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3081. حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ جو عثمانی تھے. اب عثمانی کون ہے؟ تابعی ہے. بخاری میں ابی عبد الرحمن وکان عثمانین یہ کتاب العثمانیہ ابو جہاد کیا وقت تعلم انهم لم يكن في الارض العثمان الا تدعون ان منكر الامامه وهم اكثر عدد واكثرهم فقهاء ومحدثا ولقد رجلا من اصحاب الاثار يستان بالتشي فيترك ويزيف ويبين اهل العلم حتى انه كان يعلم يشرب اكثر يكون مجالدا کہ روح زمین پر کوئی بھی عثمانی ایسا نہ تھا جو علی بن ابی طالب کی خلافت کا منکر نہ ہو، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ، ان میں فتنہ اور فقہ اور حدیث کے ماہرین بھی زیادہ تھے. جہاں تک آثار حدیث کے اصحاب میں سے اگر کسی کے بارے میں شیعہ کا گمان ہو جاتا ہے تو اسے ترک کر دیا جاتا ہے، کمزور قرار دیا جاتا ہے. اہل علم کے نزدیک اس پر تہمت لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اہل تشیع کو اس سے بھی زیادہ چھپاتا تھا جیسے کوئی شخص اپنی جلد میں موجود برے عیب کو چھپاتا ہے. یہ جہاد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اب آگے حدیث سفینہ کے متعلق انہوں نے کہا یہ کتاب ہے، حدیث سفینہ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. یہ منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس قول کے حضرت امیر معاویہ قتال میں حق پر ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ زمانہ فتنوں کا اختلاف افتراء کا زمانہ ہے. اس وقت پوری امت کا کوئی نام متفقہ امیر تھا نہ خلیفہ. اس قول کا کہنے والے اہل بصرہ، اہل شام، اہل اندرس کے علاوہ سارے محدثین دوسرے محدثین تھے. اندرس میں بہت سارے بنو امیہ کے اس قول کے قائل تھے. یہ لوگ حضرت علی کے رحم و مغفرت کی دعا کرتے، آپ کی تعریف کرتے، لیکن کہتے تھے آپ خلیفہ نہیں تھے، اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی بیعت پر لوگ جمع ہو جائیں. آپ کی بیعت کے اوپر لوگ جمع نہیں ہوئے. انہیں بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت معاویہ کو اپنے جمعے کے خطبے میں چوتھا خلیفہ شمار کرتے تھے، اور علماء بصرہ، علماء شام، علماء اندلس سے معاویہ کے چوتھا خلیفہ شمار کرتے تھے. یہ اگلی ٹرم میں حدیث سفینہ پہ بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاذ صاحبہ انہوں نے جواب دعویٰ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دکھا دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف بیعت نہیں ہوئی تھی. ان پہ جس طرح میں نے پیش کیا کہ مہاجرین اور انصار نے مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی. وہ کوئی حدیث پیش نہ کر سکا. وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئی تھی. لیکن آپ وہ تاریخ کی کتابوں کو، کتب کو کنگال کے دیکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلاف اٹھے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت طلحہ و زبیر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر ان کا رجوع ثابت ہے. لیکن ان کا اٹھنا ایک تحریک کے لیے تھا، اور تحریک تمام کتب میں یہ موجود ہے. یہ ابھی اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک اس لیے نہیں چلائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا، خلیفہ راشد سے مطالبہ کیا جاتا ہے نا، یہ مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیجیے. اگر وہ حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو جواب دیتے کہ پہلے تو میری بیعت کرو. بیعت تو ہو چکی تھی، سب مسلمانوں نے اس کو خلیفہ مانا تھا. تو خلیفہ سے مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیجیے. ہاں، جنگ صفین کے بعد، جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح حدیث سے رجوع ثابت ہے. اور حضرت طلحہ اور زبیر وہ اس کا رجوع بھی ثابت ہے. اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے بیعت کی مسجد نبوی میں. وہ ابھی میں نے حدیثوں سے دکھایا نا، انہوں نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ بیعت کی تھی. اچھا، اس کے بارے میں کچھ ضعیف روایات اس طرح ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں طاقت کے زور پہ ہم سے بیعت لی گئی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ اسلام کتاب آپ دیکھ لے، ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب، ابھی تاریخ اسلام کی نئی کتاب ہے، وہاں پہ اس نے صحیح روایت نقل کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو بیعت کی تھی وہ بزور طاقت نہیں کی تھی، بلکہ اپنی خوشی سے، رضا کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی. وہ تاریخ اسلام میں لکھا شاہ ابو لبابہ شاہ منصور نے وہ صحیح روایت بھی نقل کی ہے. اور جو روایت یہ ہے کہ وہاں پہ طلحہ رضی اللہ فرماتے کہ ہمیں جنگل لے جایا گیا، وہاں پہ مالک اوشتر نے تلوار رکھ کے ہم سے بیعت لی، وہ روایت انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. ورنہ وہ تاریخ اسلام اگر کسی کے پاس ہو سامعین میں سے، وہ دیکھ سکتے ابو لبابہ شاہ منصور کی تاریخ اسلام جو تقی عثمانی صاحب نے اس پہ تقریض بھی لکھی ہوئی ہے. صحیح روایات سے اس نے ثابت کیا ہے کہ ان دونوں نے برضا و رغبت بیعت کی تھی. جب بیعت کیا تو خلیفہ ہوا نا. اس کے بعد انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں مل کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان کو گرفتار کیا جائے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل آپ نے شکست تسلیم کی اس بات سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے، اس لیے اٹھے تھے کہ حضرت قاتلین عثمان کو گرفتار کیا جائے. یہ نہ اس کا مطالبہ تھا کہ میں خلیفہ ہوں، ان کا یہ مطالبہ نہیں تھا. نہ زبیر رضی اللہ کا یہ مطالبہ تھا کہ میں خلیفہ ہوں.
بلکہ میں نے ابھی دکھایا صحیح سند سے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے احنف سے کہا کہ علی رضی اللہ ہم میں بہتر ہے ان کی خلافت کی بیعت کیجیے. انہوں نے ایک راوی پہ جرح کیا جو حافظ ابن حجر کے متعلق میں نے وہ روایت صحیح سند سے اس نے روایت پیش کی ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہوا تھا مہاجرین اور انصار. انہوں نے کہا کہ اس میں کہ راوی ہے عمر بن جوان التمیمی، وہ کیا ہے، وہ ضعیف ہے، اس نے جھوٹ کہا. ابن حبان نے فی الثقات میں ذکر کیا ہے. سنن نسائی نے ان کو سکہ کہا ہے اور وہ اس سے روایات لی ہے. مسند احمد نے اس سے روایات لی ہے. صحیح ابن خزیمہ اس نے صحیح راویوں سے لیا. صحیح ابن خزیمہ کتاب جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی ضعیف راوی ہے نہیں، اور وہاں بھی اس کی روایات موجود ہے. صحیح ابن خزیمہ میں، سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے. صحیح ابن حبان کا میں نے حوالہ دیا. اسی طرح ابن حجر نے حافظ ابن حجر نے اس کو مقبول کہا. اچھا، حافظ ابن حجر نے اس کو مقبول کہا. اچھا، مجھے یہ واضح طور پر کوئی حدیث دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت مسلمان نہ کر چکے تھے مدینہ میں، ان کی بیعت نہیں ہوئی تھی، کسی مسلمان نے اس کے بیعت کا انکار کیا تھا، وہ انکار دکھا دے، بیعت سے انکار دکھا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمانی بھائی، مفتی صاحب میں آپ کو جو ہے وہ بیک آن سٹیج ہو رہا ہوں کیونکہ وہ دوسرا مناظرہ ہے. آپ عثمانی صاحب کے نہیں ایسا کرو نہیں 3 منٹ ان کو تو 3 مجھے تو بس ختم کرتے ہیں، یہ 3 منٹ لیں، پھر آئندہ اسی ٹاپک پہ مناظرہ کرتے ہیں. جب تک یہ اس میں سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے ہم مناظرہ کرتے رہیں گے. 2-3 مناظرہ اور کرتے اس ٹاپک. 3 منٹ اس کو 3 مجھے دے، پھر ختم کریں، مجھے بھی کام ہے تھوڑا سا. اگر آپ کو بھی 5 ملے تو مجھے 5 دے دینا، پھر 3 کر لیں. اچھا 5 منٹ دے، مجھے وقت نہ دے، میرے پاس جو حدیث ہے میں کسی اور مناظرے میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، ختم کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے. حدثنا ابن ایلی عن ایوب عن نافع عن ابن عمر. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ قسم با خدا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کرتا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قسم با خدا میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتا. اس کی سند کو حافظ ابن حجر نے دنیا کی مضبوط ترین اسناد میں کہا، جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی اس میں عمر بن جوان ہے، وہ اس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا. تو اس کا جواب سن لیں، یہ تحقیق ہے اسی روایت کی. وہ کہتے ہیں فی اسناد عمر بن جاوان تمیمی و یقول عمر لم یسق علی ابن حبان. ابن حبان نے اسے توثیق، اور ابن حبان توثیق المجاہدین معروف، وہ مجہول بندوں کی توثیق کرنے میں معروف ہے. وہذا ان حسین بن عمرو بن جاوان فقال شیخ ثانی فی سفینہ، کہ یہ جو ابن حبان نے اسے ثقہ فقط کہا ہے وہ مجہولین کی توثیق کرنے میں معروف ہے، مجہولوں کی، تو لہٰذا اس کے قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ راوی گیا. اس کے بعد یہ کتاب ہے منتقل الالفاظ ابن حبان متسائل فی توثیق مجہولین. ابن حبان توثیق مجہولین کی کرتا. اچھا، انہوں نے پھر ابن خزیمہ کا حوالہ دیا، یہ سلسلہ الضعفاء وقضاء علی توثیق ابن خزیمہ للحدیث لا یعتبر لانه انتصال فی وذلک یعتبر حافظ التوثیق فقال ترجمہ الحجرہ هذا المقبول. اسی طرح ابن خزیمہ کا کسی حدیث کو صحیح قرار دینا بھی اعتماد نہیں، کیونکہ وہ تصحیح حدیث کے معاملے میں اس قدر متساہل لیتے تھے. حافظ ابن حجر نے اس راوی کے بارے میں امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان کی تصحیح پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ ہجری راوی کے ترجمے فرمایا مقبول ہے. اسی طرح عمر بن جاوان کے حوالے سے بھی انہوں نے مقبول کہا، اور مقبولین کی روایات مطلقاً مردود اور روایات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور البانی کے نزدیک ابن خزیمہ بھی متساہل ہے. جہاں تک انہوں نے روایت کی بات کی کہ حدیث سفینہ کی، تو حدیث سفینہ کا جواب سن لیں. یہ کتاب ہے کتاب موسوعۃ الحدیث الموضوعہ. اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ابراہیم القیومی، ڈاکٹر حمید المحمد مراد اور علی حسین بن حسنی. وہ کہتے ہیں موضوعات میں خلافت ثلاثون ثم اتحاد ملک پھر روایت ملک ازواج، یہ تمام روایات جتنی بھی 30 سال خلافت رہی ہے موضوع ہے، حدیثیں موضوع. 3 علماء یہ پیش کر دیے. اسی طرح آگے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے ثابت کرنے والوں کے پاس نص ہے، حضرت علی کی خلافت پر موجود نہیں. صحیحین کی ایک روایت میں بھی موجود نہیں کہ آپ کی دلالت روایت اہل سنن نے نقل کی ہو. بعض محدثین نے حدیث سفینہ پر جیا کیا. اجماع کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ آپ کی بحث آدھی سے زیادہ امت اس قدر کم و بیش زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے. حدیث سفینہ پر جرا ہے اور اجماع کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں. جہاں تک انہوں نے کہا سیدنا طلحہ اور زبیر نے خوشی خوشی بیعت کر لی. اس روایت میں مقسیم نام کا راوی جو ابراہیم سے تدلیس کرنے میں خاص ہے، ادھر ان سے بیان کر رہا ہے، تو محققین نے اس کی روایت کو بھی ضعیف کہا ہے. اس کا حوالہ یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اچھا میں بھی پیش کرتا ہوں. ہاں، یہ کتاب ہے مرویات الخلفاء الراشدین فی مصنف ابن ابی شیبہ. مغیرہ ان ابراہیم ان علقمہ قالت اشتر قلت لی اشتر،
کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے لوگ انہوں نے علی کے ہاتھ پر بغیر اقرار کے بیعت کی اور تو پھر توڑ دیا. مصنف کہتے ہیں وہ اسناد ضعیف، مغیرہ سے مراد مغیرہ بن مقسیم الجبی ہے، وہ ثقہ لیکن تدلیس کرتے خاص طور پہ ابراہیم نخی سے، اور اس کا حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ ثقہ اور مضبوط راوی لیکن اس کا تدلیس ٹائم کرنے میں پورا ہے، خوشبو ابراہیم سے بس روایت اس ہے. کا ٹائم پورا ہے. تو یہ وہاں سے مدلس ٹائم آپ کو کا پورا ہے. ضعیف ثابت ہو گئے. مجھے 30 سیکنڈ دے، صرف 30 سیکنڈ میں جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن ان کو میں وعدہ کرا رہا ہوں کہ انہوں نے جو آخر میں کچھ روایت پڑھی منقطع روایت، اس کا جواب دوں گا آئندہ. مجھے مناظرے کا وقت دو. اس کے علاوہ انہوں نے جو عمر بن جوان کے بارے میں نے جمہور کا قول پیش کیا ہے، کچھ نے اس پہ جرح کیا لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کے علاوہ میں 20 کتابوں سے 20 راویوں سے حدیث دکھاؤں گا انشاءاللہ آئندہ مناظرے میں. انشاءاللہ جس طرح انہوں نے حضرت پہلے دعوے سے رجوع کیا، شکست تسلیم کی، اس دعوے سے انشاءاللہ یہ ناسبی بھائی جو ہے شکست تسلیم کر کے رجوع کرے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.